ہمیں جیل بھیج دیں، ہمیں قید دے دیں، ہمیں کرینوں پہ لٹکا دیں، ہمیں جو مرضی تشدد کر سکتا ہے کر لیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اس سے بہتر ہے ہمیں 2 سال سزا بنتی ہے اس کیس کی۔ اور صنم جاوید کو آپ نے وکیل کے چیمبر سے اٹھایا ہے۔ پولیس نے اپنا وقار تو ستیہ ناش کیا ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کا بھی وقار ستیہ ناش کیا ہے جو قابل احترام ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک میں چھینا جھپٹی چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے؟ میں ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے حالات سمجھے۔ یہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیاستدان اقتدار کے بھوکے ہیں، سیاستدانوں کو اقتدار چاہیے۔ پاکستان میں، پنجاب میں لوگ جو ہے اس حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کو ایک فرسودہ، ناکام، نااہل، کرپٹ، ڈس آنر، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ حکومت سمجھا جاتا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ اس 24 کروڑ ملک میں کوئی ایسا شخص ہو تو سامنے آئے۔ وہ شیخ رشید تھا، جب وزیر بنا تو پہلے دن میں نے 5 سال سب کو معافی دی۔ حالات انتہائی خراب ہیں، معیشت تشویشناک ہے، حالات خوفناک ہیں، دردناک ہیں۔ جب میں وزیر بنا تھا میں نے 5 سال معافی دی تھی سارے پاکستان کو۔ میں پھر دہراتا ہوں، اس 24 کروڑ ملک میں کوئی ایسا شخص ہو تو سامنے آئے۔ وہ شیخ رشید تھا، جب وزیر بنا تو پہلے دن میں نے 5 سال سب کو معافی دی۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کرتا ہوں۔ لوگ بے گناہ، 5,000 روپیہ لگتا ہے ڈیالہ جانے کا، جانے اور آنے کا 5,000 روپیہ لگتا ہے۔ اور صنم جاوید کو آپ نے وکیل کے چیمبر سے اٹھایا ہے۔ ایوب خان کے دور میں جو خورشید قصوری یا ایسے رحمان یا کسی وکیل کے چیمبر میں پہنچ جاتا تھا، پولیس اس کو نہیں پکڑتی تھی۔ پولیس نے اپنا وقار تو ستیہ ناش کیا ہے، لیکن کچھ اور لوگوں کا بھی وقار ستیہ ناش کیا ہے جو قابل احترام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 6,086 ورکر اس وقت دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اس سے بہتر ہے ہمیں 2 سال سزا بنتی ہے اس کیس کی۔ اس سے بہتر تھا آپ ہمیں 2 سال سزا دیتے، ہم کاٹ کے آ چکے ہوتے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، آج آپ بجلی کے نرخ اور بڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک میں چھینا جھپٹی چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے؟ میں ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے حالات سمجھے۔ یہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیاستدان اقتدار کے بھوکے ہیں، سیاستدانوں کو اقتدار چاہیے۔ غریب کو بجلی کا بل چاہیے، گیس کا بل چاہیے، بچے کی روٹی چاہیے، اسکول کی فیس چاہیے۔ وہ زندہ مر گیا ہے۔ اور آج دیکھیں 12 تاریخ اگست کی پڑ گئی ہے۔ تاریخیں بھی 3 مہینے کی پڑتی ہیں، 2 مہینے کی پڑتی ہیں۔ 686 کیسز ہیں۔ اگر ایک دن پہ ایک ہفتہ جرا ہو تو یہ کیس جو آج میں آپ کو بیان دے رہا ہوں 10 سال تک ختم نہیں ہوتے۔ آپ ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کینیا کی طرف جا رہا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کیا حال ہے KPK میں، کیا حال ہے بلوچستان میں؟ پاکستان میں، پنجاب میں لوگ جو ہے اس حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کو ایک فرسودہ، ناکام، نااہل، کرپٹ، ڈس آنر، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ حکومت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ خدا کے لیے اپنی عزت بچائیں اور پاکستان کو بچائیں۔ ہمیں جیل بھیج دیں، ہمیں قید دے دیں، ہمیں کرینوں پہ لٹکا دیں، ہمیں جو مرضی تشدد کر سکتا ہے کر لیں، لیکن اس پاکستان کو بچائیں۔ معیشت سے ہی ملک ڈوبتے ہیں۔ کسی نے تاجکستان میں، ازبکستان میں تحریک نہیں چلائی تھی، اکانومی تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی اکانومی ان لوگوں سے نہیں سنبھل رہی، یہ بھاگنے جا رہے ہیں۔ یہ نیا بیانیہ لائیں گے نواز شریف صاحب، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ یہ نیا بیانیہ لائیں گے، ایک مشرق کو بھاگے گا، ایک مغرب کو بھاگے گا، اور مرنے کے لیے، دھکے کھانے کے لیے
ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پاکستان کی عوام لا جائے. شیخ صاحب پچھلی پیشی پہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. یہ پیشن گوئی آپ کی درست ثابت ہوئی، لیکن ملک میں 9 مئی اڈیالہ اور یہ کیسز چل رہے ہیں، عوام مشکل میں ہے. دیکھیں عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ روز کہتے ہیں جمعے کو آ رہا ہے، ہفتے کو آ رہا ہے، منگل کو آ رہا ہے، بدھ کو آ رہا ہے. وہ نہیں آ رہا کیونکہ قبر ایک ہے، مردے 3 ہیں. پہلے میں 2 کہتا تھا، اب 3 کہتا ہوں. 3 کہنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ نواز شہباز کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ یہ مشرق کو کون بھاگتا ہے اور مغرب کو کون بھاگتا ہے. اور آج بھی یہ بجلی کے بل میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اس گرمی میں لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کو احساس نہیں. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے آج اجلاس بلایا، نون لیگ والے آپ خود کہہ رہے ہیں شہباز شریف نے نون لیگ کو پھنسا دیا ہے. دیکھیں شہباز شریف نے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے. نواز شریف ایئرپورٹ پر آیا تو اس کا انگوٹھا لگایا. یہ میرا انگوٹھے کا نشان دیکھیں. 77 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے. 77 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیے ہیں. یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جس پر اس وطن نے محنت کی، اس ملک نے محنت کی. لیکن ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے جتنی نوکریاں محکموں میں خالی ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی ہے تاکہ کوئی نوجوان کو نوکری نہ مل سکے. عدلیہ سے آپ کو بھی ریلیف ملا، عمران خان کو بھی کچھ کیس میں ریلیف ملا. عدلیہ کو سلام ہے. عدلیہ نے مخصوص نشستوں پر ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. ساری قوم نے اس کو عزت دی ہے اور عدلیہ پاکستان کو بچانے میں انشاءاللہ تاریخی کردار ادا کرے گی. لیکن اس پاکستان کو بچائیں. معیشت سے ہی ملک ڈوبتے ہیں. کسی نے تاجکستان میں، ازبکستان میں تحریک نہیں چلائی تھی، اکانومی تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو گئے. پاکستان کی اکانومی ان لوگوں سے نہیں سنبھل رہی. یہ بھاگنے جا رہے ہیں. یہ نیا بیانیہ لائیں گے نواز شریف صاحب، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ نیا بیانیہ لائیں گے. ایک مشرق کو بھاگے گا، ایک مغرب کو بھاگے گا، اور مرنے کے لیے، دھکے کھانے کے لیے، ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پاکستان کی عوام لا جائے گی. شیخ صاحب پچھلی پیشی پہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. یہ پیشن گوئی آپ کی درست ثابت ہوئی، لیکن ملک میں 9 مئی اڈیالہ اور یہ کیسز چل رہے ہیں، عوام مشکل میں ہے. دیکھیں عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ روز کہتے ہیں جمعے کو آ رہا ہے، ہفتے کو آ رہا ہے، منگل کو آ رہا ہے، بدھ کو آ رہا ہے. وہ نہیں آ رہا کیونکہ قبر ایک ہے، مردے 3 ہیں. پہلے میں 2 کہتا تھا، اب 3 کہتا ہوں. 3 کہنے کی ایک وجہ ہے کہ یہ نواز شہباز کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ یہ مشرق کو کون بھاگتا ہے اور مغرب کو کون بھاگتا ہے. اور آج بھی یہ بجلی کے بل میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اس گرمی میں لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کو احساس نہیں. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے آج اجلاس بلایا، نون لیگ والے آپ خود کہہ رہے ہیں شہباز شریف نے نون لیگ کو پھنسا دیا ہے. دیکھیں شہباز شریف نے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے. نواز شریف ایئرپورٹ پر آیا تو اس کا انگوٹھا لگایا. یہ میرا انگوٹھے کا نشان دیکھیں. 77 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیا ہے. 77 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ ملک چھوڑنے کے لیے جمع کرا دیے ہیں. یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جس پر اس وطن نے محنت کی، اس ملک نے محنت کی. لیکن ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے جتنی نوکریاں محکموں میں خالی ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی ہے تاکہ کوئی نوجوان کو نوکری نہ مل سکے. عدلیہ سے آپ کو بھی ریلیف ملا، عمران خان کو بھی کچھ کیس میں ریلیف ملا. عدلیہ کو سلام ہے. عدلیہ نے مخصوص نشستوں پر ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. ساری قوم نے اس کو عزت دی ہے اور عدلیہ پاکستان کو بچانے میں انشاءاللہ تاریخی کردار ادا کرے گی.